السلام علیکم، میں گل حسن خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد کی ڈیلی سے تازہ ترین خبریں اور اس پہ تبصرہ۔ خاور مانیکا صاحب کو کل پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ان کو زد و کوب کیا۔ عدالت سے نکلتے ہوئے خاور مانیکا صاحب نے کچھ کلمات اس طرح کے کہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء کو وہ ناگوار گزرے۔ عمران خان سے متعلق کچھ کلمات تھے اور اسی دوران پی ٹی آئی کے وکلاء نے حملہ کر دیا اس پہ خاور مانیکا کو اور اس کو زد و کوب کر دیا۔ خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ عدت بے نکاح کیس کے سلسلے میں آئے تھے کورٹ، اور کورٹ میں ہیئرنگ کے بعد جیسے ہی وہ کمرہ عدالت سے نکلے تو پھر یہ واقعہ یا یہ سانحہ پیش آیا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے ان لوگوں نے حملہ کیا، پورے سوشل میڈیا نے اس کو کوریج دی، اور جو پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں آفیشل، تو اس میں اس وکیل صاحب کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اس کو عمران خان کا ٹائیگر کہا گیا اور اس کو بہت سارے القابات سے نوازا گیا۔ مجھے اس پہ بات کرنا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ وکیل جو ایک لرنڈ بندہ ہوتا ہے، اور وکیل بہت ہی تگ و دو کے بعد، بڑی مشقت کے بعد ایک ایسی ایجوکیشن ہے کہ وہ انسانی اعضاء کو تھکا دیتی ہے، وہ دماغ کو تھکا دیتی ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کے آج کل تو 5 سالہ وہ ڈگری ہے، پہلے 3 سالہ ڈگری ہوا کرتی تھی، اور اس 3 سال میں انسان کے دماغ کی بالکل کھچڑی بن جاتی تھی۔ اس کے بعد کہیں جا کے وہ وکالت کی ڈگری حاصل کرتا تھا، اور پھر کورٹ کچہری میں جا کے وہ اپرینٹسشپ، اور اس کے بعد وہ پھر پریکٹیکل اپنی وہ پریکٹس شروع کر دیتا تھا۔ تو ایک وکیل کے لیے تقریباً کم سے کم ایک 10-12 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے اس کو اپنا نام بنانے میں اور سروائیول کرنے میں۔ تو تب جا کے پھر ایک وکیل وہ نام بھی بنا لیتا ہے اور اس کا ایک ارننگ پروسیس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے ایک مخالف موکل پہ حملہ کیا، اور وہ موکل جو ہے وہ ایک عمر رسیدہ شخصیت ہے۔ عدت میں نکاح والا کیس جو ہے اس کو آپ ایک الگ رکھیں، اس کو ایک طرف رکھیں۔ آپ صرف اتنا سوچئے گا کہ حملہ کس نے کیا ہے، ایک عام بندے نے کیا ہے یا پاکستان کے ایک پڑھے لکھے بندے نے یہ حملہ کیا ہے۔ آخر ہماری سیاست اور ہماری جو روایات ہیں وہ کہاں گئی؟ سیاست ہماری جو ہے وہ ٹوٹلی وہ ان ٹالرنس کی طرف تو جا چکی ہے، کسی میں برداشت ہے نہیں، خواہ وہ بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، خواہ وہ چھوٹا لیڈر کیوں نہ ہو، خواہ وہ ورکر کیوں نہ ہو، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار ایسے طریقے سے کر دیتا ہے کہ اس کے پارٹی کا جو بیانیہ ہوتا ہے یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے پولیٹیکل، اس سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جذبات سے تو کام نہیں چلے گا۔ اگر جذبات سے کام چلتا تو پھر میرے خیال میں حکومتیں بھی بنتی، اور پھر میرے خیال میں گورنمنٹ بھی چلتی اور ملک بھی چلتا، لیکن جذبات سے نہ تو ملک چلائے جا سکتے ہیں اور نہ ملک کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ کا کوئی مقدمے میں مخالف ہو تو اس کو تو زد و کوب نہیں کیا جاتا۔ پھر دوسری بات ہے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بزرگوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک بندہ بزرگ کی ہوئی بات کو وہ برداشت کر بھی لیتا ہے، لیکن پیارے وکیل صاحب نے اس کا بھی بالکل خیال نہیں رکھا، اور خاور مانیکا صاحب کو ایک سفید ریشی کے اس میں بھی اس کو لاتھے بھی مارے، گھونسے بھی مارے، بلکہ وہ زخمی بھی ہوئے۔ جب سے پاکستان میں پی ٹی آئی کی طرز سیاست آئی ہے، تو اگر آپ دیکھیں اوور آل میں تو شیر افضل مروت صاحب کا جو لب و لہجہ ہے، اب ماشاءاللہ سے جو کھرتا دھرتا ہے کے جناب علی وزیر اعلیٰ صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، تو وہ بھی اس قسم کے حرکتیں بھی کرتے ہیں اور لینگویج بھی یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ 2011 سے پہلے کی سیاست کو دیکھیں تو شدید ترین سیاسی مخالفین جو تھے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے،
محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ تھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب تھے۔ اس سے پہلے کے ایرا کو اگر آپ دیکھیں تو سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن اخلاق کا دامن جو تھا وہ سیاست میں اس کو رکھا جاتا تھا، اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات ہوتی تھی۔ اللہ معافی دے 2011 کے بعد جو سیاست پاکستان میں پروان چڑھی ہے اور جو رویے پاکستان میں سیاسی پروان چڑھے ہیں، تو آج تو ایک سفید ریش پہ حملہ ہوا ہے عدالت کے احاطے میں۔ اب عدالت اس کا نوٹس لیتی ہے یا نہیں، اٹس اپ ٹو کورٹس۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب اس کے اگینسٹ کوئی جاتے ہیں پولیس کے پاس یا نہیں جاتے، دیٹ از اندر کویسچن۔ لیکن اوورآل میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور یہ عدم برداشت جو سیاست میں ہوئی ہے اور جو سیاست میں جو ہو رہا ہے، تو کیا یہ ہمارے معاشرے کو زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ سب سے پہلے سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ صرف اپنی سیاسی پارٹی کا لیڈر نہیں ہوتا، اس نے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی سوسائٹی کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کی محبتیں چاہتے اس کے ساتھ اس لیے ہوتی ہیں کہ لیڈر نہ تو ہر کوئی بن سکتا ہے اور نہ ہر ایک میں لیڈر کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ لیکن جو لیڈرشپ پی ٹی آئی کو میسر ہوئی ہے، تو اگر آپ جلسوں کا جائزہ لیں، اگر آپ احتجاج کا جائزہ لیں، اگر آپ جو دھرنا تھا اس کا جائزہ لیں، تو اس میں الفاظ ایسے استعمال ہوئے، اس میں جملہ جات ایسے استعمال ہوئے کہ جو پروان چڑھا ہے پی ٹی آئی کا ورکر اور پروان چڑھا ہے پی ٹی آئی کی جو سیاست، تو اب اس طوفان کو روکنا نہ تو ہماری ایجنسیوں کے لیے آسان ہے، اور نہ جو سوشل میڈیا پہ جو پاک آرمی کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہوتی ہے، تو ان کو بھی ان کے لیے روکنا مشکل ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے تو ایک دن میں ان کو روک سکتی ہے، اور ایک ہی دن میں سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ملے پی ٹی آئی کے اس سیٹ اپ میں، جس طرح سے بیرسٹر گوہر ہیں لرنڈ پرسن، شیر افضل مرود صاحب ہیں لرنڈ پرسن، دونوں وکیل ہیں، دونوں سپریم کورٹ کی وکیل ہیں، ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو سیاسی ورکر ہیں ان کی تربیت کرے، ان کو بتائیں کہ یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہو، یا جو آپ لوگوں نے خاور مانیکا صاحب کے ساتھ جس وکیل صاحب نے کیا اور اس کو سوشل میڈیا پہ جس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ نہ ہماری روایات ہیں، نہ ہماری معاشی روایات ہیں، نہ ہماری سیاسی روایات ہیں۔ پی ٹی آئی کے ورکروں کو برداشت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ سچ تو سچ ہوگا، عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قابل قبول ہوگا۔ لہٰذا ایسے جو واقعات ہیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو، ورنہ دلوں میں جو نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں ان کے اگینسٹ، تو یہ اور بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی سیاست کو سٹیبل کرے تاکہ ملک ایک صحیح سمت وہ روانہ ہو جائے اور پاکستان اور پاکستان کے لوگ ترقی کر پائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔